السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سوالات میں ایک اہم سوال میرے سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ آپ اب تک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی دعوت اس طریقے سے دوں کہ لوگوں کے سوال پہلے سامنے آئیں، پھر میں جواب دوں قرآن سے یا قرآن کے ٹوٹل مزاج سے۔ کل جو سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اور انسان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو بھائی آپ کا جواب یہ ہے کہ اختلاف کا مطلب آپ شاید اس پس منظر میں سمجھ رہے ہیں کہ امت میں اختلاف کیوں ہے۔ چلیے میں دونوں طرح کے جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ امت کے اختلاف کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ انسان اور انسان میں اختلاف کیوں ہے؟ انسان اور انسان میں اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ جیسے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بالکل باپ کی شکل و صورت کا ہوتا ہے، کبھی ماں پہ جاتے ہیں بچے، لیکن یہ متفق بھی ہے اس معاملے میں۔ آواز بالکل باپ کی جیسی ہو جاتی ہے، اس کی کلر آ جاتا ہے، آنکھ ناک ویسے آتے ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جب سے انسان پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اس وقت سے سارے انسانوں کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے فنگر پرنٹس، آئی اسکیننگ، کارنیا، اور آپ کا ڈی این اے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب تک کچھ میرے خیال میں 5 چیزیں اب تک دریافت ہو چکی ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپیٹ نہیں کی ہیں۔ ہر ایک کا وائس کلچر الگ ہے، بلڈ کے سیلز الگ ہے، نطفہ الگ، بہرحال تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک آئی ڈی چاہیے نا ہم کو، کہ فلاں کمبینیشن سے بنے ہوئے فنگر پرنٹس، فلاں کمبینیشن سے بنے ہوئے یہ جو ہے ہارمونز، اور یہ آنکھیں، اس کا جو جالا ہے اس کے اندر کتنے ایسے راز ہیں چھپے ہوئے، اور یہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے۔ تو اس کا ایک آئی ڈی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ان آئی ڈی نمبر سے بلایا جائے گا۔ اس کی مثال میں اور اگر آپ کو دوں تو میرے خیال میں سب سے بہترین مثال آج جو ہر بچہ جانتا ہے وہ آپ کا کیو آر کوڈ ہے۔ آپ کتنے دنیا بھر میں کیو آر کوڈ بن چکے ہیں اور بنتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آج تک ریپیٹ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا کیو آر کوڈ اسکین کیا اسکینر اور وہ پیسے کسی اور کو چلے گئے، اور کسی نے ایسا اسکینر بنایا اس سے پوری اس کی کمپنی کی ڈیٹیلز کھل جاتی ہے، پرسنل ڈیٹیلز کھل جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ پہ بھی دیکھیں گے آپ کا کیو آر کوڈ ہے، تو یہ کیو آر کوڈنگ جو ہے بتاتی ہے کہ یہ نمبر دوبارہ استعمال نہیں ہوگا، یہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک 500 سال گزر جانے کے بعد کوئی کیو آر کوڈ جو ہے پھر سے ریپیٹ ہو جائے، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم انسان جو ہے معمولی کیڑے مکوڑے جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا یہ حال ہے ان کے ذہن کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ خالق اور کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، تو اس نے کیا کیا کوڈز نہیں بنائے ہوں گے۔ تھوڑا سا تصور کر لیجئے، ہم معلومات کر رہے ہیں، انسان جو ہے وہ معلومات کر رہا ہے الحمدللہ، اسی کو کاپی کر کے۔ جیسے آج کی ڈیٹ ہے، اگر آج کی ڈیٹ نکل گئی تو آپ کو یہ دن نہیں ملے گا، اس کے ساتھ یہ ڈیٹ کی میچنگ نہیں ملے گی، پھر منتھ کا مل جانا، پھر ایئر کا مل جانا، پھر وہ وقت کا ملنا، اٹس امپاسبل۔ یہ ہو گیا جناب علی چیزوں کا اختلاف، انسانوں کا اختلاف۔ اب آئیے امت میں اختلاف کیوں ہے؟ امت میں اختلاف بھی اسی لیے ہے کہ آپ کی جب سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو وہاں جب دنیا کی شروعات ہوئی تھی، جب آدم کو پیش کیا گیا تھا جنوں اور فرشتوں کے سامنے، وہاں بھی 2 پارٹیاں تھیں، دونوں کا الگ الگ خیال تھا۔ تو جب آزادی دی جاتی ہے کسی چیز کی تو وہاں خیال پیدا ہوتا ہے، وہاں اپنی اپنی رائے پیدا ہوتی ہے، اپنا اپنا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو پازیٹیولی اگر آپ لیں تو یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ جیسے آپ ایک فیکٹری میں چلے گئے جہاں پر آپ کو ہر قسم کے کاریگر ملیں گے،
کوئی کار بنانے والی کوئی فیکٹری ہے سمجھ لیجیے آپ، موٹر کار بنانے والی، تو اب ظاہر بات ہے کوئی ٹائر کا کام کرے گا، کوئی انجن کا کام کرے گا، کوئی دروازوں کا کام کرے گا، کوئی پورے اسٹرکچر کا کام کرے گا، چیسی کا کام کرے گا. یہ سب ملیں گے تبھی تو ایک کار بنے گی نا. پھر اس کار کے انجن میں جو پیٹرول ڈالنا ہے تو وہاں سے پیٹرول کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی پیٹرول نکال رہا ہے، کتنے ہزاروں آدمی اس ریک پہ کام کرتے ہوں گے. کیسے پیٹرول کو نکالا جاتا ہے، کروڈ آئل کو، پھر وہاں سے الگ الگ لوگ اس کا الگ الگ کام کرتے. تو یہ جو اختلاف رائے ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، بشرط یہ کہ پازیٹیو مینٹالٹی ہو. اب میں آتا ہوں اصل وجہ پر. آپ یقیناً اسی نیت سے بولے ہوں گے کہ یہ امت میں اختلاف کیوں ہے، یہ فرقوں کا اختلاف کیوں ہے، یہ جماعتوں کا اختلاف کیوں ہے. اسی لیے ہے کہ اس میں سے لوگوں کو کچھ ورائٹی ملے، کچھ فروٹس ملے، کچھ الگ الگ رنگ برنگ کے پھول ملے کہ بھائی اس عمل کو، اس بات کو میں یوں سمجھا ہوں، اس کا پازیٹیو رزلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن جہاں آپ کے من میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ احساس ہو گیا کہ مجھے سامنے والے کو گرانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، میری صحیح باقی سب غلط، تو یہ فیلنگ سے فرقہ پڑتا ہے، یہ فیلنگ سے فرق پڑتا ہے. اجتماعیت کبھی نہیں ہو سکتی، ورائٹی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی کار اپنی فیکٹری سے بن کے باہر نہیں نکل سکتی. سوری، تھوڑی سی کھانسی ہے مجھے. کار بنانے والے فیکٹری میں اگر ڈور بنانے والا ایک اسپیشلسٹ ہے، اگر وہ جو فریم بنا ہے، جو ڈیزائنر نے فریم بنا ہے، اس کے اندر اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنے فنکاری دکھائے دروازہ بنانے کی تو اس میں اس کو اجازت ہے. لیکن آپ فریم ایک بنا کے دیں گے اور وہ دروازہ دوسرے سائز کا بنائے گا، بولے گا نہیں یہ میری رائے ہے، تو پھر تو کار کا ستیاناسہ ہو جائے گا. دو دروازے بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے. چنانچہ سامنے کا دروازہ رائٹ اینڈ لیفٹ ایک جیسا ہونا چاہیے، پیچھے کے رائٹ اینڈ لیفٹ ایک جیسا ہونا چاہیے، سامنے کی سیٹ الگ ہونا چاہیے، پیچھے کی سیٹ الگ ہونا چاہیے. یہ اختلاف ہی اس چیز کی زینت ہے، اس چیز کی خوبصورتی ہے. لہٰذا میں نے جب بھی دیکھا ہے دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کو، یا پھر مجھ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں بھائی صاحب آپ کا ارادہ مجھے ذلیل کرنے کا ہے تو پھر بات کو یہیں ختم کیجئے. میں انتہائی ذلیل آدمی ہوں، آپ فکر مت کیجئے، آپ ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہو تو کر لیجئے، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ بات کرے کہ 10-15 گالیاں دے دیجئے، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیجئے. ہوا تھا ایک مرتبہ میں کسی سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا پہلے کلمہ پڑھ کے پھر بیٹھو. میں نے کہا کون سا کلمہ پڑھوں، کیونکہ آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے کلمے بنے ہوئے ہیں عجیب عجیب قسم کے. میرے پاس تو کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو آپ لوگ بولتے ہیں. پھر دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ. میرا کلمہ جو ہے وہ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یوم الآخر، یہ میرا کلمہ ہے. باقی تو وقتیہ تھے جو ضرورت کے تحت کہے گئے تھے. جو شخص ایک جہالت سے ایمان میں آتا ہے، کفر سے ایمان میں آتا ہے، الحاد سے واپس ایمان کی طرف پلٹتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، کفر سے توبہ کرتا ہے، جہالت سے توبہ کرتا ہے، تو وہ تو یہی کہے گا میں نے مان لیا اللہ کو، میں نے مان لیا فرشتوں کو، میں نے مان لیا کتابوں کو، میں نے مان لیا رسولوں کو، میں نے مان لیا کہ ایک دن مجھے مر کے اٹھنا ہے، اٹھ کے جواب دینا ہے. یہ میرا کلمہ ہے. تو بہرحال وہاں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ صرف ذلیل کرنے کا ہے، شرمندہ کرنے کا ہے، یا اپنی دھونس جمانا ہے، جی میں تو ایسا سوچوں گا، میری ہی صحیح. روز ملتے ہیں مجھ سے لوگ، عجیب عجیب قسم کے سوالات، برسوں سے مل رہے ہیں، برسوں کی دوستی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی مرغی کی ایک ٹانگ، کہیں بھی کھڑے رہو پھر وہاں بتائے گا وہ کہ جی جناب میری بات صحیح ہے، میں ایسا سوچ رہا ہوں، اس کو ایسا کر دینا چاہیے، اس کو ایسا مار دینا چاہیے اس کو. میرے بھائی ابھی بھی شک میں مبتلا ہے، ابھی بھی جو ہے ڈاؤٹ میں ہے، پتہ نہیں یہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی کہیں تو مطمئن ہو جاؤ، کفر پہ سے ہی مطمئن ہو جاؤ، بولو اللہ نہیں ہے، بولو. آپ ایسے ہزاروں ہیں مارکیٹ میں. بہرحال میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ جناب آپ نے جو سوال کیا، یہ اختلاف اچھی چیز ہے، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے، فرقہ نہیں بنانا چاہیے. اختلاف آپ کریے، ایک دوسرے سے کریے، علم کی بنیاد پہ کریے. جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ بھی چاند پہ جانا ہے، یہ بلڈنگ بنانا ہے، اختلاف نہیں ہوا تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا.
یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی. اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی اختلاف کے سلسلے میں. دیکھیے آپ، مرد اور عورت کا اختلاف ہے، گورے اور کالے کا اختلاف ہے، اس سے ایک ورائٹی بنتی ہے. ورنہ دنیا میں صرف ایک ہی پھول ہوتا تھا، گلاب کا پھول. اللہ تعالیٰ نے کتنے پھول بنا دیے، کتنے پرندے بنا دیے، کتنے کیڑے مکوڑے حشرات بنا دیے. سمندر میں کتنے قسم کے جانور ہیں، کروڑہا قسم کے جانور ہیں. زمین پہ تو 4 آنے ہیں، سمندر میں تو 12 آنے ہیں. بہرحال اختلاف بہت ضروری ہے. اور وہاں بھی جو ہے اختلاف ہوا تھا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فرشتوں نے سجدہ کرنے سے پہلے اللہ سے اختلاف کیا، کر کے کہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں آپ، یہ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو اتنے اختیارات دے دیں گے، یہ تو پھر فساد کرے گا. یہ اختلاف ہی تو تھا. اللہ کی بات پہ اعتراض کر کے سوال کرنا، اے اللہ تو بتا دے پھر کیا ہے. یہ بات ہے. السلام علیکم.